جو پہلا جن تھا اس کا نام تھا مارج. جنات کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ ہے، اگر آپ دیکھیں دونوں کا جو فارمولا ہے وہ مختلف ہے. ہم لائٹ آن کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روشنی میں آ گئے. گاڑی گزری سروس روڈ سے اور گاڑی کی لائٹ پڑی ہے جھاڑیوں کے اوپر، وہاں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور وہ خاتون کو فالو کر رہی ہے. ایک مخلوق ہے، اس کا جسم اوپر کا حصہ جو ہے وہ گھوڑے کی طرح ہے اور اس کے پیر شیر کی طرح. انہیں لگ رہا ہے کہ ان کے شولڈرز پہ، کندھوں پہ بوجھ ہے، کوئی بہت ہی بھاری بوجھ ہے. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو پورا جل رہا ہے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دی کریپی ٹاکس. اور بہت ہی مزے کی باتیں جو ہیں وہ ہم آپ لوگوں کے لیے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی لے کے آئے تھے، تو اسی کی کنٹینیوٹی میں میرے ساتھ آج بھی موجود ہیں ریحان احمد، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور ساتھ میں ہی از اے پروڈیوسر اینڈ اے ڈائریکٹر، اور انہوں نے بہت سے مارننگ شوز کیے جس میں ہارر ایکسپیرینس بھی ہے. جنہوں نے پچھلا ایپیسوڈ دیکھا ہے ان کو پورا اندازہ ہوگا کہ یہ والا ایپیسوڈ بھی کتنا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. تو السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ہوں. میں اتنی ہی ایکسائٹیڈ ہوں آج بھی جتنا ہم لوگ پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کر رہے تھے باتوں کا. تو اچھا، ہم نے مارننگ شوز کی تو بہت سی چیزیں ڈسکس کی. میں چاہتی ہوں کہ بیکاز یو ہیو بن ان ٹو دس فیلڈ، تو اگر ہم تھوڑا سا جنات کے بارے میں ویسے بھی بات کریں. ایکسپیرینسز تو دیکھیں بہت سارے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے بھی بہت سے لوگوں کے ہیں، میرے سامنے بھی. تو بیسیکلی جنات کا وجود جو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں انسانوں سے پہلے سے ہے، تو از اٹ ٹرو کہ جنات پہلے تھے؟ جنات کے بارے میں جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے لگ بھگ 2000 سال پہلے اچھا، دنیا کے اندر جنات جو ہیں آئے. ان کی آبادی بھی کتنی ہوگی؟ ان کی آبادی انسانوں سے زیادہ تھی. ان کی آبادی، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جنات پریشان کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جن ہمیں پریشان کر رہے ہیں، جن ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اس کا ایک اینگل اور بھی ہے. جو پہلے سے رہ رہا ہوتا ہے نا کہیں پہ، تو جگہ کا مالک تو وہ ہوتا ہے. بات تو صحیح. ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ہم جن ہوں اور وہ اپنے ڈیفینس میں کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہو جس پہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں. وہ ڈرا نہ رہے ہوں، وہ خود ہم سے ڈر رہے ہوں، لیکن چونکہ ہمارے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو ہمیں وہ جن لگتے ہیں. Just because we cannot see them، ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے. ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہم تو ان کے گھر میں، انسان تو بعد میں آئے نا، پہلے تو وہ آئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بالکل. اور اگر آپ قرآن شریف کا مخاطب دیکھیں تو وہ بھی انسان اور جن ہیں. قرآن شریف کی کئی آیتیں جو ہیں ان کا جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اے گروہ جن و انس. بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مخاطب ہیں، کائنات میں مخلوقات بے شمار ہوں گی، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہوگا، ملائکہ بھی ہیں، سب ہیں، لیکن جو مخاطب ہیں وہ انسان اور جن ہیں. جنات کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ ہے، اگر آپ دیکھیں دونوں کا جو فارمولا ہے وہ مختلف ہے. سمجھ لیجیے کہ سوکھی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، جس کو گارا بھی بولتے ہیں، اس کا پتلا بنایا، اور آدم علیہ السلام کا پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور وہاں سے پھر نسل انسانی جو ہے وہ آگے بڑھی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جنات کا جو ہے سلسلہ جو ہے اس کا ایک شعلہ بنایا، ایک شعلے سے جنات کو تخلیق کیا. آگ کے شعلے، اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے تخلیق کیا. لیکن اگر آپ دونوں کی نیچر دیکھیں تو ان کا فارمولا مختلف ہے. ایک مٹی سے بنا ہے اور دوسرا آگ سے بنا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو دونوں کے اندر ہمدردی کے جذبات بھی ہیں. کہیں انسان بھی مدد کرتا ہے، بالکل، جنات بھی کرتے ہیں. بالکل، انسان میں بھی بغاوت ہے، جنات میں بھی ہے. انسان بھی ناراض ہوتا ہے، جنات بھی ہوتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا. کہیں پر جنات جو ہیں ان کو انسان اپنے قابو میں کرتا ہے، بالکل ایسا. اور کہیں پر جنات جو ہیں وہ اسے اپنے بس میں کر لیتے ہیں، اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا. تو اب آپ دیکھیں تو دونوں کی عادتیں، دونوں کا فارمولا، کافی حد تک ان کی نیچر جو ہے وہ ملتی جلتی ہے. اچھا، اس میں یہ کہ جنات میں جس طرح انسانوں میں، جیسے میں فارمولے کی بات کر رہا ہوں، اچھے اور برے ہیں نا انسانوں کے اندر، اسی طرح جنات میں بھی. تو یہ جو ہم کہتے ہیں جن ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو میں بتاؤں، جن جو ہے، جن کا مطلب ہے نظر نہ آنے والا، پوشیدہ یا غائب، جو آنکھ سے نظر نہ آئے. تو جن جو ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ جنات جو ہیں ان میں بھی اچھے اور برے ہیں. تو جو شریر جنات ہیں وہ پریشان کرتے ہیں، جیسے ہمارے انسانوں کے شرارتی بچے ہوتے ہیں. جی ہاں، شریر جنات ہوتے ہیں جو کسی کی کیفیت سے، مثال کے طور پہ ہم چھپ کے کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور چھپ کے ہم نیچے یا تو پانی ایک تھیلی میں بھرتے ہیں اور نیچے روڈ پہ سے گزرنے والے لوگوں کو مارتے ہیں اور ہم انجوائے کرتے ہیں، اور پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. اور لوگ جب اوپر دیکھتے ہیں تو کوئی دکھتا نہیں، لیکن کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا، نیچر بہت حد تک دونوں کی ملتی جلتی ہے.
تو وہ نہیں دکھتے چیز غائب کر دی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر چابیاں نہیں مل رہی آپ کو گاڑی کی, بالکل ایسا ہے, آپ کو کوئی اور چیز نہیں مل رہی, بعد میں آپ نے دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو وہاں قریب سے مل گیا, آپ نے کہا یہ جگہ میں دیکھ چکے ہیں, یہاں نہیں تھی لیکن اب ہے, تو وہ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو. تو یہ والی چیز. دوسری بات یہ کہ آدم علیہ السلام جس طرح پہلے انسان ہے, ٹھیک ہے نا, آدم ہے, تو اب ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پہلا جن جو تھا وہ کون تھا؟ جو پہلا جن تھا اس کا نام تھا مارج. جی, مارج تھا, میم الف رے اور جیم. یہ مارج پہلا جن تھا جس کو آدم کی طرح تخلیق کیا گیا. جیسے آدم پہلے انسان تھے, اسی طرح مارج اسے ایک شعلے سے بنایا تھا جو بغیر آگ کا شعلہ تھا, جو بغیر دھوئیں کی آگ ہوتی ہے, اس کو اس سے تخلیق کیا گیا تھا. اور اس کے بعد اس کی نسل جو تھی وہ آگے چلتی چلی گئی. صحیح. دوسری بات یہ کہ جنات کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنات جب دنیا کے اندر آئے تو اسلام سے ان کا پہلا تعارف مکہ میں حرم شریف کے قریب جی, جو مسجد جن کے نام سے اس وقت ایک مسجد ہے, بالکل ہے, وہاں پہ ایک مسجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. اچھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہونے سے پہلے یہ آسمانوں پہ چلے جاتے تھے. اچھا. جی ہاں, یہ آسمانوں پہ چلے جاتے تھے اور وہاں کی خبریں لے کر آتے تھے کہ یار معلوم تو جیسے ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس جائیں یا کیا فیصلہ ہونے والا ہے, یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں گھس جائیں, یا کسی ملازم سے خبر, یار بتاؤ تو صحیح بجٹ میں کیا آنے والا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے. تو یہ چلے جاتے تھے آسمانوں پہ. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ شہاب ثاقب ہوتے ہیں یا آگ کے شعلے ہوتے ہیں, اس سے کہتے ہیں عربی میں یا فارسی میں گرس کہتے ہیں. تو وہ گرس ان کو مارے جانے لگے. اب انہوں نے دیکھا جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو کوئی آگ کا شعلہ ہماری طرف لپکتا ہے اور ہم جا نہیں پاتے. تو انہوں نے میٹنگ کی, یہ ساتھ بیٹھے, یہ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے, اور انہوں نے کہا یار معلوم کرو کہ چکر کیا ہے, پہلے تو چلے جاتے تھے کھلے عام, اب نہیں جا پا رہے, ابا کا راستہ, اور اب لگ گئی یہ پابندی. تو اس پابندی کی وجہ کیا, پھیل جاؤ زمین میں. تو 7 یا 8 جنوں کی, بعض روایتوں میں ہے کہ 11 جنوں کی ایک جماعت تھی. اچھا. جب یہ پھیل گئے تو 11 جنوں کی جو ایک جماعت تھی یہ اس جگہ سے گزر رہی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے جب تلاوت سنی تو یہ آ کے پیچھے بیٹھ گئے. صحیح. وہیں پہ یہ مسجد میں آ کے پیچھے بیٹھ گئے اور انہوں نے انتظار کیا نماز کے ختم ہونے کا. نماز ختم ہوئی, حضور نے دعا وغیرہ کی اور ساری چیزیں. انہوں نے پھر اپنا تعارف کرایا اور بتایا اور کہنے لگے یہ اتنا جو خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے, جو ایک خوش الہانی کے ساتھ آپ پڑھ رہے تھے, یہ کیا ہے یہ کلام. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کا پہلا تعارف ان سے کرایا. اچھا. اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مسجد جن میں ان کا تعارف, اسی لیے اس کو مسجد جن کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور انسان اور جن جو ہیں وہ اس کا مخاطب ہے اور اس کا مقصد یہ ہے نیکی اور ساری چیز. انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا, بیعت کی. ان 7 جنہوں نے یا 11 جنہوں نے جو جماعت تھی جی جو ان کی جماعت, اور انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر ان کی جو نسل آگے چلی وہ آج تک وہ اچھے جن ہیں جو کسی کو تکلیف نہیں دیتے, اور دوسرے جنہوں نے نیکی اور اس کی کیا کہنا چاہیے اصلاح کی جو راہ اختیار نہیں کی, وہ پھر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور مختلف حوالوں سے. اچھا, ایک میرا کویشچن یہاں پہ آتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسلام, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی بڑے واقعات, حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے واقعات, تو اس ٹائم پہ دین جو ہے وہ اسلام, ظاہر سی بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہمیں قرآن ملا, اسلام ملا. تو اس سے پہلے جو اوتھینٹک ہمارا دین تھا وہ تو ہر نبی کی نبوت کے ساتھ اللہ کے پیغام, تو اس ٹائم پہ ہم سنتے ہیں حضرت سلیمان, مہر سلیمانی ابھی بھی لگائی جاتی ہے جنات کے لیے. تو کیا اس ٹائم پہ انہوں نے دعوت اسلام نہیں قبول کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے ہر نبی کی جو امت تھی نا, وہ اس دیکھیے اسلام مکمل کہاں پہ ہوتا ہے, وہ تو obviously نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکمل ہوتا ہے نا, لیکن اس سے پہلے اس میں چینجز ہوتی رہیں, ترامیم ہوتی رہیں, وہ ایولیوشن کے ایک مرحلے سے گزر رہا تھا. صحیح, ٹھیک ہے نا, ایک چیز ان پروسیس تھی. تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر کوئی شامل بھی ہوا ہو تو فائنل جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر تو وہ نہیں ہے نا. فائنل اسٹیٹمنٹ تو وہی ہے جو سپریم کورٹ کے جج کی طرف سے آیا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں جس طرح سے وہ آگے چلتے رہے سلسلہ. تو سلیمان علیہ السلام جو تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ جنات سے اور پرندوں سے باتیں کرتے تھے, اور ان کے محل کی تعمیر میں جنات نے
ایسے ہی انفیکٹ مسجد اقصیٰ، جی ہاں، اس میں حصہ بھی لیا ہے. مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی جنات نے. جی ہاں. اور جو میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا بولٹر مارکیٹ کی لال مسجد کا، جہاں پہ مجھے حافظ سلیمان ملے تھے، جن کو میں لے کر آیا تھا، تو آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی یہ بھی مجھے بعد میں یاد آیا کہ ایک خاتون تھی جن کا کوئی بہت سیریس مسئلہ تھا. تو انہوں نے مجھ سے، جب میں نے ان کو یہ بتایا تو مجھے ہماری فیملی میں ہی، تو مجھے کہنے لگی کہ آپ مجھے بھی وہاں پہ لے کے چلیے گا. تو میں ان کو لے کر گیا وہاں پہ. تو وہاں پر حافظ سلیمان نے مجھ سے کہا کہ یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ حاضری آئے گی. اچھا. یہ خاتون اچھا ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں خواتین سامنے بیٹھی ہیں اور اس آدمی کو جس پہ حاضری آ رہی ہے اس کا اپنا مسئلہ بتا رہی ہیں اور وہ حل بتا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے سامنے کون بیٹھا ہوا تھا؟ حاضری کس کی تھی؟ کس کی؟ میں خاتون کے برابر میں بیٹھا ہوا ہوں، سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے اور ان پر حاضری آئی ہوئی ہے. یہ جن ہے مصطفیٰ، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کی تعمیر میں حصہ لیا. یس، ان کی عمریں بہت بڑی ہوتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کی تعمیر میں حصہ لیا ہے. اچھا. وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، حاضری آئی ہوئی ہے. یہ میں ہوں، یہ مصطفیٰ ہے، یہ وہ خاتون ہے. اور وہ مسئلوں کا حل بتا رہا ہے. اور وہ بس ڈائریکٹلی آنکھوں میں نہیں دیکھتا تھا خواتین کی بھی، بس وہ اس طرح کر کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا. آپ نے اپنا مسئلہ بتایا، اس نے آپ کو حل بتایا. کوئی چیز پڑھنے کو بتانی ہے یا کوئی اس نے الائچی دینی ہے، جو بھی دینی ہے، یہ اس طرح سے کر لیں. میں برابر میں بیٹھا ہوں. بعد میں انہوں نے مجھے بتایا جب ہم اس کمرے سے نکلے کہنے لگے مصطفیٰ کو حرم شریف میں سے بلایا ہے اس وقت، مطلب اس سیشن کے لیے، جو سیشن ہو رہا ہے خواتین کے مسائل کے لیے، تو ہم اپنے علم کی بنیاد پہ رابطہ کرتے ہیں. یہ حرم شریف میں تھا، خاص طور پہ سیشن کے لیے یہاں آیا ہے. اوکے. او مائی گاڈ. اچھا، میں نے ایک اسی بات سے میں کنیکٹ کروں گی، واقعہ تو نہیں میں اس کو کہتی، میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہائی وے کے اوپر ایک علاقہ ہے، مجھے ایگزیکٹ اس علاقے کا نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہاں ایک دیوار بنی ہوئی ہے اور وہ وہاں صحابی جن ہے جو آپ کے مسئلوں کے حل بتاتا ہے. اور وہ جن مطلب آپ دیوار کے جیسے، یہ دیوار ہے ٹھیک ہے، ادھر لوگ بیٹھے ہیں اور اس دیوار کے پاس سے آواز آئے گی اور وہ دیوار ہیٹڈ ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ آ گئے. تو وہ جو میرے جاننے والے تھے وہ کہتے ہیں میں نا پیچھے سے دیوار کے پیچھے گیا، کوئی آڈیو، کوئی مائک لگا ہوا ہے، کچھ لگا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ایک سنگل دیوار تھی اور وہاں پہ کوئی حجرہ نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. جو ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے یا ایک بندہ ہوتا ہے کہ جی آپ ادھر بیٹھ جائیں، تو کوئی ان کو لوگوں کو وہ لائن اپ کرنے والا نہیں ہے. جن لوگوں کو معلوم ہے وہ بہت پرانے لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد یا کچھ جانتے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں بھی اسی طرح کسی کے ریفرنس سے وہاں گیا، انہوں نے کہا بس چپ کر کے اب ہم سب بیٹھے ہوئے، سب یہیں پہ بیٹھ جاؤ. بولتے ہیں اب وہ ایک ٹوٹا ہوا سا روم تھا اور اس میں ایک دیوار بیچ میں کھنچی ہوئی تھی، اور وہ بولتے ہیں اتنی ہیٹ باقاعدہ اس دیوار سے اچانک آنے لگی کہ ہم فیل کر سکتے تھے کہ بس مطلب جیسے آگ لگی ہوئی ہے پیچھے، لیکن پیچھے کچھ نہیں تھا. اور وہ وہاں سے لوگ جو بتا رہے تھے وہ سب کے مسئلے سننے کے بعد ان کا اجتماعی حل یا ان کا انڈیویجول حل ایک بہت بھاری آواز میں ان کو ملتا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں تاب لا سکا تھا، تو ہی پاسڈ آؤٹ، لیکن وہ بے ہوش کی غشی میں چلے گئے، ایک سارٹ آف نا نیم بے ہوشی میں چلے گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ لیکن میں کیونکہ میں بہت ڈر گیا تھا، کیونکہ وہاں پر یہ لوگ جاتے تھے جو ان کو بہت پہلے سے جانتے تھے. پھر بولتے ہیں کہ مجھے تسلی دی گئی کہ یہ صحابی جن ہے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور اب یہ جو ہے یہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کیا کرتے ہیں، چاہے آپ کا کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ وہاں پہ. آئی ایم ایگر ٹو سی دیٹ، لیکن مجھے بھی نہیں لگتا کہ شاید اب پتہ نہیں، میرا ان سے رابطہ بھی نہیں ہے جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی. اگر وہ یہ شو دیکھیں یا اس کے تحت تو پلیز مجھ سے واپس کانٹیکٹ کریں. اینڈ میں چاہتی ہوں کہ وہ چیز بھی ایکسپیرینس کی جائے. دیکھیے یہ ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. جب ہم بہت سطحی سوچ کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں یار یہ کوئی شعبدے بازی ہو سکتی ہے، کوئی الٹی سیدھی چیز ہو سکتی ہے، بناوٹی ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیے روحانیت کی ایک مکمل دنیا ہے. بالکل ایسا. ہم اپنے کمرے کی لائٹ آن کرتے ہیں شام کے وقت یا دن میں کسی بھی وقت، ہم لائٹ آن کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روشنی میں آ گئے، ہم روشنی میں آ گئے. کمرے سے باہر دیکھتے ہیں تو جہاں تک لائٹ ہوتی ہے ہمیں کچھ دکھتا ہے، وہاں پہ روڈ ہے، لوگ جا رہے ہیں یا کچھ بھی ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس روشنی کا جو ایک حصار ہے نا، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے آگے جو اندھیرا ہے اس میں قدرت نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے. بے شک، بہت سی بات کی، اس میں قدرت نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے. روحانیت کی طرف نہ ہم جاننا چاہتے ہیں نہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں. ہمارے خاندان میں یہ ہوا، ہائی وے پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک خاتون کھانا کھا کے آ رہی تھی. ٹھیک ہے.
گاڑی گزری سروس روڈ سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ہائی وے سے آتے ہیں سوراب کوٹ وغیرہ کی طرف, تو جب آپ آتے ہیں گلشن معمار سے تو کچھ دیر تک گاڑی جو ہے وہ سروس روڈ پہ چلتی ہے. آپ مین روڈ پہ اس طرح سے نہیں آتے, پھر آپ وہاں سے لیفٹ ایک ٹرن لیتے ہیں, برج کے اوپر آتے ہیں اور پھر اس طرح. تو وہاں سیدھے ہاتھ پہ جھاڑیاں بہت ساری بہت ہے. تو وہاں پہ ایک عورت کو انہوں نے دیکھا. ٹھیک ہے, آپ والی بات ہے, ہر چیز ممکن ہے. اب ہمیں اس چیز کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ یہ ممکن ہے اور یہ ناممکن ہے. ہر چیز ممکن ہے, بالکل ممکن ہے. اگر ہم نہیں مانتے تو میں کہوں گا ہماری کم علمی ہے. بالکل ایسا, ہماری کم علمی ہے, ہم ایکسپلور ہی نہیں کرنا چاہتے. جب ایک چیز قرآن میں موجود ہے تو ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اس کے نبی فرما رہے ہیں, انبیاء اکرام فرما رہے ہیں, اور اس کے علاوہ صوفیہ اکرام جو ہیں انہوں نے جنات کے وجود پہ اتفاق کیا, اختلاف نہیں کیا. بہت چھوٹے سے کچھ فلاسفرز ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتے, اپنا فلسفہ بیچ میں لے کر آتے ہیں, سائنس کی لاجک پہ. ماہرین نفسیات نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو کوئی ذہنی بیماری ہے, ذہنی کیفیت ہے. ڈیفینیٹلی وہ چیزیں بھی. انفیکٹ کرسچینٹی میں ڈیمنس کا نام دیا گیا, آپ دوسرے ہندوازم میں بھی آپ دیوتا یا کچھ بھی, تو بہت سی چیزیں ہم سنتے ہیں ہر مذہب کے اندر موجود ہیں. بالکل وہ خاتون, تو وہ خاتون جو تھیں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, تو ان کی نظر پڑی صرف اس طرح سے, اور گاڑی کی لائٹ پڑی ہے جھاڑیوں کے اوپر, وہاں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور وہ ان کو خاتون کو فالو کر رہی ہے. اور یہ ہماری فیملی میں بہت کلوز ریلیٹیو ہے ہماری. فالو کر رہے تھے نہیں مطلب انہوں نے اپنی آنکھوں سے فالو کیا. آنکھوں سے ان کا آئی کانٹیکٹ ہوا اس خاتون کے ساتھ جو جھاڑیوں میں کھڑی ہوئی ہے. جھاڑیوں میں گاڑی گزر رہی ہے اور وہ صرف دیکھ رہی ہے گزرتی ہوئی گاڑی کو, اور دونوں کی آنکھیں ملی ہیں. وہ گھر آ گئیں, وہ اپنے گھر آ گئیں. کچھ عرصے کے بعد, بہت تھوڑے عرصے کے بعد, رات کو ان کو نیند آنا بند ہو گئی. انہیں لگ رہا ہے کہ ان کے شولڈرز پہ, کندھوں پہ بوجھ ہے, کوئی بہت ہی بھاری بوجھ ہے. اب وہ لیٹ نہیں سکتی ہیں بیڈ کے اوپر. تو بہت بڑے بڑے ہاسپٹل سے ان کا ٹیسٹ ہوا, کراچی کے سب سے بڑے ہاسپٹل سے بھی ٹیسٹ ہوا. صحیح. انہوں نے کہا سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں ان کے, کوئی بیماری ڈائگنوز نہیں ہو رہی. تو وہ اتنی تکلیف میں بھی تھی. اتنی تکلیف میں بھی ہیں, رات کو نیند نہیں آ رہی, جاگ رہی ہیں. 6 مہینے گزر گئے, بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں رات کے وقت. پھر نور زمان نقشبندی صاحب ایک ہوتے ہیں گلشن معمار میں. اچھا وہ اپنا واٹس ایپ آن کرتے ہیں رات کو, ان سے میں آپ کو کانٹیکٹ کروا دوں گا رات کو 2 بجے کے بعد. اچھا. تو وہ ایک تو 2 بجے تک, پھر میں نے کہا چلو ان سے ملواؤں. ان کے بارے میں نے بتایا, ایک دفعہ اپنے شو میں ہم نے بلایا تھا نور زمان نقشبندی کو. وہ اتار وغیرہ کرنے کے بڑے ایکسپرٹ ہیں نا, ماہر ہیں. بہرحال پھر وہ میں 2 بجے تک جاگتا رہا. پھر میں نے ان کو واٹس ایپ کیا, میں نے کہا جی میرا تعلق ہے یہ ہم ٹی وی سے, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے, اور دن میں تو ہو نہیں پاتی, اب 2 بج گئے رات کو, ابھی تک جاگ رہا ہوں آپ ہی کے چکر میں. بہرحال پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, کہنے لگے ہاں وہ اس طرح کا سلسلہ ہے. میں چونکہ پوری رات جاگتا ہوں تو دن میں سوتا ہوں میں, اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال پھر ان کے پاس لے کر گئے, اور پھر ان سے علاج چلتا رہا. سال میرے خیال میں 1.5 سال گزر چکا تھا اس بیچ میں, تو جا کے انہیں اس سے فائدہ ہوا.